السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانے میں جدید حالات امت کو سنت سے جدید ہٹا رہے حالات ہیں۔ امت کو حضرت دامت سنت سے برکاتہم ہٹا نے رہی بہت ہیں۔ قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ اعمال ہیں، جتنے بھی عبادات کے اعمال ہیں، ان اعمال کو جدید آلات سنت کے طریقوں سے ہٹا رہے ہیں۔ اعمال کو جدید آلات سنت سے ہٹا رہے ہیں، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ ذکر و تلاوت ہو، چاہے وہ وعظ اور نصیحت و بیان و تقریر ہو، چاہے وہ تبلیغ اور تعلیم ہو۔ آپ جس شعبے پہ جائیں گے اور دین کے جس عمل کی طرف جائیں گے، تیزی کے ساتھ رواج سنت پر غالب آ رہا ہے، اور لوگوں کا دماغ اور ان کے تقوی سے خالی قلوب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا۔ جب دل تقوی سے خالی ہو جاتے ہیں تو شریعت کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ دلوں میں احکام شریعت کی تعظیم کا ہونا یہ تقوی کی علامت ہے۔ ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اچھے دیندار، پڑھے لکھے، سمجھدار عالم، اس کا دماغ اور ذہن بھی اس طرف جا رہا ہے کہ جدید آلات اور ذرائع ان کو استعمال کیا جائے دعوت اور عبادت میں۔ یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ لگا امت کو۔ امت یہ سمجھی کہ جو کام نبی نے کر کے دکھلایا ہے وہ نبی کے زمانے کا طریقہ تھا، حالانکہ قیامت تک ہر عزو سے اس عمل کو کرنا جس عزو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پوری طرح اس طریقے سے عمل کرنا جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہی سنت ہے، وہی سنت ہے۔ ایسا رواج غالب آیا کہ امت اذان جیسے اعلی عہدے سے بھی امت محروم ہو گئی۔ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جدید آلات اور ذرائع ہمیں سنتوں سے کتنا دور لے جا رہے۔ اذان دعوت تامہ ہے، جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک ساری مخلوق دنیا میں تو اس کی دعا مغفرت کرتی ہے، آخر میں سب گواہی دیں گے۔ لیکن ایک ملک میں ہم گئے، وہاں مسجد میں نماز پڑھی، اذان کے بعد دل چاہا کہ مؤذن سے ملاقات کریں۔ نے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ یہ باہر سے آئے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم نہیں یہاں کسی مسجد میں مؤذن ہوتا ہی نہیں، یہاں کسی مسجد میں مؤذن ہوتا ہی نہیں۔ کیسے؟ تو اذان سنیے تو نیٹ سے چلتی ہے مؤذن۔ اس وقت چاہیے اس امت کے دانشوروں اور عقل مندوں کو کہ رواج کا ایسے مقابلہ کریں جس طرح باطل کا مقابلہ جہاد سے کیا جاتا ہے۔ رواج کا سنت کو لے کر ایسے مقابلہ کریں جیسے باطل کا مقابلہ جہاد سے کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاد کہتے ہی رواج کے مقابلے کو ہیں، رواج کا مقابلہ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔
رواج کا مقابلہ کرنے کو جہاد کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اچھے اچھے سمجھدار ذی علم لوگ وہ رواجی چیزوں سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ ان کے بہت سے اعمال وہ پوری طرح سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں کہ یہ کام ایسے ہی کرو، ہاں یہ دیکھو کہ اس زمانے میں یہ کام اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے بدن کو، اپنے اعضاء کو سنت کے مطابق استعمال کرو، عادات میں بھی اور عبادات میں بھی، یعنی ضروریات میں بھی اور عبادات میں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر عمل کے بارے میں غور کریں کہ اس عمل کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی بات سے منع کرو تو جا کر مسئلہ پوچھنے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ جائز ہے ناجائز، تو کہہ دیں گے جائز۔ ساری سنتیں جواز میں ہی ختم ہو رہی ہیں، ساری سنتیں جواز میں ہی ختم ہو رہی ہیں۔ یوں نہیں کہتا کہ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ سنت کا اور سنت کے خلاف عمل کا ہے۔ کیا سنت ہے؟ یہ مجھے کیا سنت ہے؟ یہ کہتے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جب دین کی سطح گر جاتی ہے نا تو آدمی جائز ناجائز کو دیکھتا ہے، سنت اور بدعت کو غور نہیں کرتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ امت کے اعمال رواجی شکلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ قرآن میں ہی قرآن کو دیکھ کر پڑھو تو لیکن دیکھو یہ مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ ارے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جب دلوں سے صحابہ کے طریقوں کی عظمت نکل جائے گی تو پھر لوگ رواج کو لے کر سنت کا مقابلہ کریں گے، رواج کو لے کر سنت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، یہ سوچیں گے کہ یہ کام اور کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح امت صحابہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں خوب جانتا ہوں جن لوگوں کے قلوب رواجی شکلوں سے متاثر ہیں وہ سنت سے کتنا دور ہیں، سنتوں سے کتنا دور ہے۔ اس لیے ہر عمل کو کرنے کے وقت یہ سوچو کہ اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء راشدین صحابہ نے کیسے کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہدایت ہے، اس کے مطابق کرنا ہدایت ہے۔ یہ نہیں یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں، یہ مت تو یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ جو میں نے بتایا نا آپ کو، پورے ملک کی کسی مسجد میں مؤذن کیا ہو رہا کہ نیٹ سے اذان ہوتی، تو میں تو یہ سوچتا رہا کہ نماز پڑھوں نہ پڑھوں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا علاقہ اگر ساری ذمہ داری ایک وقت میں ہو رہی تو یہاں کے غروب میں وہاں کے غروب میں کیا فرق؟ یہاں سے آپ سفر کریں 100 کلومیٹر پر غروب میں طلوع میں کتنا فرق ہو جائے گا؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ رواجی شکلیں عبادات کو کتنا باطل کرتی ہیں اور کتنا ضائع کراتی ہیں۔ کون مؤذن کی تنخواہ دے گا، کون مؤذن کو رکھے گا؟ چلو نیٹ سے اذان ہو جائے، سب جگہ سب مسجدوں ایک وقت میں۔ یہ محرومی ہے، محرومی۔ تو میں نے تو ایک مثال دی ہے، ورنہ لوگ اب دانوں کی تصویر چھوڑ کر الیکٹرانک تصویر رکھتے ہیں اور اس کو دباتے رہتے ہیں، اس کے نمبر دیکھتے رہتے ہیں۔
تو منع کرو تو مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں کہ جی منع کیا ہے، کیسے منع کر دیا؟ احمق کہیں گے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سنت کیا ہے، اور بتانے والوں کو چاہیے تھا کہ سنت بتلاتا نہ کہ جائز بتلاتا. کیا بتلاتا؟ سنت بتلاتا کہ سنت یہ سنت نہیں ہے. ہر کام کرنے والے کی، ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر موقع پر سنت کا احیاء اور سنت کی تعلیم دے، وہ بتائے کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے. ورنہ ایس رواجی طریقوں پر عمل کرنے والے صحابہ کے طریقوں کو مٹانے والے مجرم قرار دیے جائیں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. کون ہوں گے وہ؟ مجرم قرار دیے جائیں گے صحابہ کے طریقوں کو مٹانے کی وجہ، صحابہ کے طریقوں کو مٹانے کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیے جائیں گے. کیونکہ جو کچھ صحابہ نے کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، اپنے زمانے کے لیے نہیں کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کا طریقہ ان کے زمانے کا اعتبار، ہمارا طریقہ ہمارے زمانے کا اعتبار سے، بالکل نہیں. یہی حال تلاوت کا ہے، یہی حال تسبیحات کا ہے. لوگ جانتے کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے پر تلاوت کریں. تسبیح دیکھو، خود یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تسبیح پر ذکر کرنے والے کو کی وجہ سے دیکھنے والے کو بھی اللہ یاد آ جاتے ہیں. دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جاتے. قدر آواز سے ذکر کرے تو یہ ذکر دوسروں کے لیے دعوت بھی بن جاتا ہے. یہ کہنا کہ گانوں کی تسبیح یا گٹھلیوں پر تسبیح کا پڑھنا بدعت ہے، بالکل غلط ہے. یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت تقریر سے ثابت ہے. اس سے سنت اسے کہتے ہیں سنت تقریر. سنت تقریر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل کیا گیا، آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس سے روکا نہیں. اسے روکا نہیں، اس کو کہتے سنت. ایک عمل آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں. گٹھلیوں پر یا کنکریوں پر پڑھنا یہ سنت ہے. اس سے افضل یہ کہ آدمی اپنی انگلی کو پوروں پر پڑھے، لیکن اتنا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ورنہ اس سے بہتر اور کوئی شکل ذکر کی نہیں. اس لیے کہ آپ جتنے چاہے دانے پڑھ لیں، یہ دانے قیامت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنے انگلی کے پوروں پر ذکر کریں تو قیامت کے دن یہ سارے پوروے گواہی دیں گے اللہ کے سامنے. جس طرح انسان کے اعضاء گناہ میں استعمال ہونے سے گناہ کے بارے میں وہاں گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ عمل کرایا گیا، بدن کی کھال انسان کے خلاف گواہی دے گی قیامت میں. اسی طرح جو عمل بدن سے ہوگا، قیامت میں بدن اس عمل کی گواہی دے گا. اس لیے اذکار کو انگلیوں پر شمار کرنا سب سے افضل ہے. ہاں جی ہاں، آپ لاکھوں بھی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، لیکن اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو پھر یہ بھی سنت تقریر ثابت ہے کہ دانوں پر یا گٹھلیوں پر ذکر کیا جائے. فرماتی ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے سامنے 4000 گٹھلیاں کھجور کی رکھی ہوئی تھی، جس پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھلاؤں کہ جس کا اجر صبح سے لے کر دوپہر تک ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھنے سے زیادہ ہے. عرض کیا کہ ہاں ضرور فرمائیے اور سکھلائیے مجھے. آپ نے فرمایا یوں کہے سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ. ہر ذرہ ایک مخلوق ہے. ہاں
ہر ذرہ ایک مخلوق ہے. یہ نہیں کہ سارا ریت دنیا کا مخلوق، بلکہ ہر ذرہ ایک مخلوق ہے. اگر یہ کہے سبحان اللہ عدد خلقہ تو تمام ریت کے ذرات کے برابر اس نے تمام آسمان کے ستاروں کے تمام ملائکہ کے عدد کے برابر تسبیح پڑھی. اور جتنی اللہ آئندہ پیدا کرنے والے ہیں مخلوق ان کے برابر کہ جو اللہ آئندہ پیدا کرنے والے ہیں، جو خدا نے اب تک پیدا کیا ہے، آئندہ پیدا کرنے والے ہیں، اس سب کے برابر اللہ کی تسبیح ہے. ابو صفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ان کے سامنے چمڑا بچھایا جاتا دسترخوان، اور اس پر پورا ٹوکرا گٹھلیوں کا یا کنکریوں کا اس پر ڈال دیا جاتا، اور وہ صبح سے لے کر دوپہر تک ان ساری گٹھلیوں کو پڑھا کرتے تھے. پھر وہ اٹھا لی جاتی اور جب یہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر وہ اسی طرح ٹوکرا رکھ دیا جاتا اور وہ شام تک اس پر تسبیح پڑھتے رہتے. فرماتے ہیں ابو نضرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے ذکر کیا جو طفاوہ کے تھے کہ میں مہمان ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مدینے میں. میں نے ان سے زیادہ عبادت میں کوشش کرنے والا، ان سے زیادہ ذکر کرنے والا اور ان سے زیادہ اپنے مہمان کی ضیافت اور اکرام کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس تھا، وہ اپنے بستر پر تھے اور ان کے ساتھ ایک تھیلی تھی، ایک بڑا تھیلا تھا جس کے اندر کنکر یا کھجور کی گٹھلیاں بھری ہوئی تھی، اور چارپائی کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی رہتی تھی باندھی کالی. وہ ان دانوں پر تسبیح پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب وہ پوری ہو جاتی، تھیلی خالی ہو جاتی، تو یہ باندھی کو دے دیتے تھیلی، اور وہ باندھی ساری گٹھلیوں کو جمع کرتی تھیلی میں اور پھر ان کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا کرتی. پھر ہی اس کو دوبارہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے. چاہیے کہ ذکر باوضو کیا جائے، اس لیے کہ باوضو عمل کرنے والا آدمی مسلح ہوتا ہے، یعنی ہتھیار باندھے ہوتا ہے شیطان کے خلاف. جو عمل باوضو کرو گے اس عمل میں شیاطین کے وساوس کا بھی ہجوم کم ہوتا ہے. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے تو اللہ کا ذکر باوضو کیا کر. جہاں تک تجھ سے ہو سکے اللہ کا ذکر باوضو کیا کر. یہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے اللہ کا ذکر باوضو کیا کر. ابو عثمان ناجی کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک عمل پر، ایک نیکی پر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک عمل پر 10 لاکھ نیکیاں. تو انہوں نے کہا، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، ہرگز نہیں. 10 لاکھ کس نے کہا؟ 10 لاکھ کس نے کہا 10 لاکھ؟ میں نے تو سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک عمل پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک عمل پر 20 لاکھ نیکیاں. پھر آیت تلاوت کی یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما کہ اللہ رب العزت جتنا چاہیں بڑھائیں، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ جس کے لیے جتنا چاہیں اجر بڑھائیں. اور پھر یہ فرمایا کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا اجر عظیمہ تو عظیم کی تو کوئی حد نہیں ہے. اور کون ہے وہ جو اللہ تعالی کی عطا کو محدود کرے؟ اللہ کی عطا کو محدود کون کر سکتا ہے؟ وہ ایک دیہاتی دعا مانگ رہا تھا نماز کے بعد، ایک دیہاتی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا. تو دعا میں کہہ رہا تھا اللہم ارحمنی و محمدا ولا تشارک معنا ولا ترحم معنا احدا. یہ دعا مانگ رہا، اے اللہ بس ساری رحمت جتنی بھی تیری ہے مجھ پر اور محمد پہ نازل کر دے اور کسی پہ رحم نہ کیجیے. سب پر آئے گی تو سب پر ہو جائے گی تو کم ہو جائے گی. آپ نے مایا فقط حجر کا واسعہ کہ تو نے تو بہت وسیع رحمت کو بہت ہی تنگ اور محدود کر دیا. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ بھئی یہ سوچنا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے اس سے کیوں منع کر دیا؟ نہیں، کسی رواجی چیز سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس کو عمل کو سنت کے طریقے پر کرو. یہ ہے بات، رواج سے بچو اور سنت پر آؤ. دانے کی تصویر رکھو، یہ تو سنت بھی ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک تاگے کے اندر گراہیں باندھی ہوئی تھی، وہ اس پر اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.